قلعہ شیخ پورہ قلعہ شیخ پورہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع شیخ پورہ شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ عظیم الشان قلعہ مغلیہ عہد کے عظمت کا نشان ہے۔ قلعہ شیخ پورہ کو مغل شہنشاہ جہانگیر نے ایک خاص مقصد کے لیے تعمیر کروایا تھا، کیونکہ اس وقت یہاں شاہکار کے لیے بہت سے ذرائع میسر تھے۔ اس لیے بادشاہ نے اپنے پڑاؤ کے لیے ایک عظیم الشان قلعے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ تزک جہانگیری کے مطابق 1607 میں شہنشاہ جہانگیر نے اپنے ایک میثاق شاہکار سکندر امین کو اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ مغلیہ طرز تعمیر کی بھاری بھرکم فصلوں میں گھرا ہوا یہ قلعہ 440 فٹ چوڑائی میں اور 410 فٹ تک لمبائی میں پکی اینٹوں سے ایک چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس میں فصل کی چوڑائی بھی شامل ہے جو 22 فٹ ہے۔ کاغذات مال میں قلعہ کا رقبہ 64 کنال 13 مرلہ درج ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کو سطح بسطح آنے والے حکم روا وسیع کرتے رہے۔ قلعہ کا بیرونی دروازہ نہ تو مزین ہے اور نہ ہی مرصع، البتہ مضبوطی و پائیداری میں اپنے آپ مثال ہے۔ کبھی اس پر نقش و نگار رہے ہوں گے لیکن اب ناپید ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی دھڑاڑے کی دونوں جانب برج ہے۔ مشرقی جانب کی کھڑکیوں میں پتھر کی جالی لگی ہوئی ہے۔ دھڑاڑے سے اندر جانے کے لیے یہ دو دروازے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب۔ بائیں جانب چند قدم چلنے کے بعد ایک کنواں موجود ہے جو شاہی قافلوں اور تکیے مندے گھوڑوں کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کنویں کو قطر 8 فٹ اور گہرائی 18 فٹ ہے۔ یہ کنواں ابھی تک اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کا ڈھلون راستہ جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ دوسری منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے میں ہم بآسانی جنوب مغرب برج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس برج کے ساتھ محافظوں اور صفاحیوں کے کمرے تھے جو اب ناپید ہے، تاہم ان کی دیواریں کی نشان دیکھا جا سکتا ہے جن پر چھت قائم ہے۔ تہہ خانوں کی چھتیں ڈھٹ دار اور گنبد نما ہے جو اچھی حالت میں ہے۔ باہر سے ہوا اور روشنی کے لیے جنوبی دیوار میں 11 کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ تہہ خانوں کی چوڑائی 10 فٹ ہے۔ 1950 میں جب پنجاب کانسٹیبل نے یہاں قیام کیا تھا تو یہاں ایک مزار دریافت ہوا۔ یہ سفید پتھر سے بنی ہوئی قبر ہے جس کے کنارے پر فارسی زبان میں ایک کتبہ لکھا ہوا ہے۔ اس پر سخی شاہ شرف معصوم بادشاہ لکھا ہوا ہے۔ چھت کے ساتھ ایک خوبصورت شمع دان بھی لٹکتا ہوا دیکھا گیا۔ وہاں ایک کلمہ مسعود بھی ملا جو فارسی میں تھا۔ دھڑاڑے سے آگے بڑھے تو 14 فٹ راستہ ملتا ہے جس پر چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے سرنگ لگے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے مغربی کنارے پر نصف درجن تک ملازمین کے کمرے ہیں۔ قصر شاہی صدیوں کے گرم سرد زلزلوں کے صدمات اور تباہ کاریوں کی دست برد سے کسی حد تک محفوظ ہے، تاہم کچھ حصے گر چکے ہیں لیکن جلال اور عظمت اس حصے کو اب بھی حاصل ہے جو اس دور میں کبھی رہے ہوں گے۔ دیواروں پر حسین منقش تصاویر جا بجا نظر آتی ہیں۔ ان پر فارسی زبان میں اشعار کی خطوطی دل کو بہت بھاتی ہے۔ دیواروں پر ان نفیس و نازک نقش کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صدیوں گزر جانے کے باوجود اس کی حسین و رنگ میں نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔ جہانگیر محل سے محل کا ایک زنانہ خانہ ہے جس میں ملکہ محل کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ نصف سے زیادہ گر چکا ہے لیکن اس میں داخل ہونے کا راستہ موجود ہے۔ وہاں پر مغل اور سکھ دور کے نادر تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ملکہ کی محل کے اوپر ایک شیش محل تھا، ابھی تک وہ چھت تک کسی حد تک موجود ہے لیکن اوپر جانے کا راستہ محدود ہے۔ ایک روایت کے مطابق قلعے کی شمال مغربی برج کے اندر سے ایک سرنگ ہرن مینار تک جاتی ہے۔ اگرچہ صحیح مقام کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا مگر اتنا ضرور ہے کہ جب وارڈ نمبر 6 میں آبادی کا کام ہو رہا تھا تو چند ایک بنیادی کھودے وقت اسے آثار ملے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نیچے کوئی دیوار ہے جس کا رخ ہرن مینار کی جانب ہے۔ مغلوں کی زوال کے بعد اس قلعے کی تاریخ گمنام سی ہو گئی اور برصغیر میں بدنامی روز مرہ کا معمول بن گئی۔ یہ سلسلہ برسر پرکار حاکموں کی پناہ گاہ بن رہا گیا اور قلعہ شیخ پورہ تقریباً 2 سال بعد 1806 میں
اوبل سنگھ اور امیر سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ اوبل سنگھ اور امیر سنگھ اس علاقے میں بدنامی کا سبب بنتے رہے اور رنجیت سنگھ حاکم پنجاب ہوا تو اوبل سنگھ کو اس قلعے میں اپنا دفاع کرنا پڑا۔ قلعے کی تسخیر کا یہ کام آخرکار امرتسر کے بنگی قبیلے کے حاصل کردہ احمد شاہ ابدالی کی بنگیوں کی اس توپ نے دکھایا۔ بیرونی دروازے توڑ کر راجہ کا لشکر قافلے میں داخل ہوا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے قلعے کی تسخیر کے بعد اس اتنے سپورٹ کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا۔ کھڑک سنگھ کی والدہ یہاں قیام پذیر ہوئی۔ وہ ایک ذہین ملکہ تھی اور رنجیت سنگھ کی نظروں میں ہمیشہ بلند رہی۔ عقل مندی اور دانشوری سے کام لیتے ہوئے ان نے زمینوں کو جوب بیڑیوں اور ورکروں کے جھگڑوں میں غربات رہے کسانوں میں بانٹ کر ان کی وفاداری کو معمول کیا۔ رانی نیکا پنجاب کی نکائی سردار بہن تھی۔ جب یہ رانی قلعہ میں قیام پذیر ہو چکی تو قلعے کی تعمیرات خاک ہو چکی تھی۔ اس کی بنیادوں کو اس نے اونچا کروا کے اپنے محل بنوایا۔ امریکہ اور پاکستان نے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں واقع ایک تاریخی قلعہ کی بحالی کا معاہدہ کیا جس پر $10 لاکھ سے زیادہ لاگت آئی تھی۔